جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور عبادت میں ہمارا دل لگ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم نیکیوں کو کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں۔ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حرام کام بھی کر رہے ہیں، تو گناہ چھوڑنا، اپنے اسٹیپ کو اللہ کی طرف بڑھانا ہے نا، قدم بڑھانا ہے، عبادت کی طرف اپنا دل لگانا ہے، تو پہلے گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ گناہوں کی یہ آگ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے گناہ اگرچہ ایک ہو مگر اپنے ساتھ 10 برائیاں لاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی گناہ کرتا ہوں، ایک دو ہی بری عادتیں، سنو ایک گناہ کیا کیا لاتا ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان ملعون کو خوش کرتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دور، اور نمبر 4، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ نمبر 6، اپنے باطن کو ناپاک کرتا ہے۔ نمبر 7، اعمال لکھنے والے فرشتوں کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، ان کو گناہ لکھنا پڑتا ہے نا، گندی بات، بری بات لکھنی پڑتی ہے۔ نمبر 8، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ انور میں تکلیف پہنچاتا ہے، رنجیدہ کرتا ہے۔ نمبر 9، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بناتا ہے۔ اور نمبر 10، تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آج پہلے نیت تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں، گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، مگر میرے لیے مشکل ہے نا، میرے رب کے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہ تو قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ کن فرمائے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے۔ تو انشاءاللہ جب دل گناہوں سے پاک ہوگا نا تو پھر نیکیوں کا نور آنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ملتے ہیں، ایک جگہ ہم گئے تھے تو یہ بحث ہو رہی تھی، ایک بھائی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار اتنی نیند آتی ہے جیسے بیان شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو آج ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ ہم کبھی بخار ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا، تو بخار میں ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، جو بڑا پسند سے کھاتے ہیں وہ بھی کڑوا لگتا ہے، کھانا تو کھانا گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، ہم کیا کرتے ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والوں کو بھگا دیتے ہیں۔ ہم کو پتا ہے یار بیمار ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے منہ کڑوا رہے گا، دوائی کھاتے رہیں گے، آہستہ 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 جیسے ہی بیماری دور ہوگی نا دوائی کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، اجتماع میں دل نہ لگے، کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے، گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا، یہ دوائی کھاتے رہنا، انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا، ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے، دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے، مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے، پرہیز بھی جاری رکھنا ہے۔ میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا، وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا، وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ ساری رات اللہ والے ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، ان کو بوریت اور تھکن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہتے اب سمجھ آ گیا، اب جب میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں اور بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی تھکن نہیں لگتی، ان کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے، رات کا پتہ نہیں چلتا، ان کا دل عبادت میں لگا تھا، انہیں بھی رات کا پتہ نہیں چلتا۔ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، آپ کو کہتا ہوں آپ بھی یہ دعا کیا کہ اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے اور عبادت کا مزہ دے دے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں عبادت تکلف سے کرنی پڑتی ہے کہ یار پڑھ رہا ہوں وہ دل نہیں لگ رہا، لیکن جس دن عبادت میں دل لگ گیا نا، اللہ اکبر، وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا کہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجئے، گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کہ ہم ناکارہ ہیں۔ ہم اللہ سے ہی مدد مانگے، اللہ تو عبادت کی توفیق دے، تو سجدوں کی توفیق دے، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ سیکنڈ فارمولا، دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہمیں فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ جو اپنے فضول اپنی ٹائم ضائع کرنے والے کام رکھے ہوئے ہیں نا، خاص طور پہ آج کل تو ایسا لگتا ہے ہمارا سب سے زیادہ زندگی کا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، یا موبائل لے جاتا ہے یا فضول ہماری گپ شپ، آپ کے یہاں کہتے ہیں کچہری، وہ کچہری چائے کی لگی تو 2 گھنٹے کی لگی، بھائی 2 گھنٹے میں کون چائے پیتا یار، باقی دنیا بھر کی بحث کرنی ہے۔ ارے بھائی ساری دنیا کی پنچا، آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے، $1 نہیں ہے جیب میں پھر بھی ڈالر کا ریٹ پوچھنا ہے، تیل کتنے کا ہو گیا ہے، آج کل جناب کون سی ملک کی کرنسی کدھر پہنچ گئی، تم نے کاروبار کرنا ہے اس گلی کا پتہ پوچھنا کیوں جدھر جانا نہیں ہے، اسی میں گھنٹوں لگ گئے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کورونا میں کتنے مر گئے، وہ بھائی آپ کو کیا کس بات کی پنچات ہے، اتنی دیر میں کچھ اللہ کا ذکر کر لو، کچھ درود پاک پڑھ لو، کوئی آخرت کی تیاری کر لو۔ تو فضول کاموں سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے نا تو آپ کو کچھ ٹائم ایکسٹرا ملے گا، اور وہ جو ایکسٹرا ٹائم ہوگا وہ آپ عبادت میں کر سکیں گے۔ اللہ کرے ذہن بن جائے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گئے، کسی نے کہا یار ذرا 7-8 منٹ بیٹھیے گا میں آ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب 8 منٹ کا وہ کہہ کر کے ہم کیا کریں گے، 8 منٹ میں موبائل نکالیں گے، اب وہ 18 منٹ بعد بھی آنا میں ٹینشن نہیں، ہمارا موبائل چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔
حالانکہ نیکیوں کا ذہن ہوتا نا اور وقت بچانے کا ذہن ہوتا تو اسی موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا. 8 سے 10 منٹ میں سورہ یاسین جو پڑھ لے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. 8-10 منٹ تو لگتے ہیں نا. حدیث پاک کا مضمون ہے جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ہے. وہ 10 منٹ بٹھا کر ہمیں آیا, ہم نے 10 قرآن پاک کا ثواب کما لیا. دیر سے تسبیح نکالوں یار 100 بار درود پاک نہ پڑھ لوں یار, 5 منٹ کا بریک ملا ہے تو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بنے کہ ہم فضول کاموں سے بچیں. اتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ کبھی پیپر پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم لکھیں کہ یار میں نے آج پورے دن میں ٹھیک ہے نوکری کریں, کاروبار کو ٹائم دیں, فیملی کو ٹائم دیں, نمازیں پڑھیں, اس کے علاوہ وہ گھنٹے گنے جس میں آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر اندازہ ہوگا کہ یار میں نے کتنا زندگی کا وقت ضائع کر دیا. تو ذکر و درود کرتے رہیے, فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اے کاش ہم یہ جو ہے ہمارا ذہن بن جائے. کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کام, ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو. وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا ہے, وہ کام تو کروں. نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ, صرف ضائع کر رہا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی سانسوں کی گنتی کو سمجھیے. یہ اللہ پاک نے بڑی نعمت دی ہے, اب ہماری مرضی ہم ان کو کیسے ضائع کرتے ہیں. تیسرا نسخہ, پہلا کیا تھا گناہ چھوڑ دے, دوسرا فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. اب تیسرا نسخہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو مباح کام ہے نا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, چائے پینا, کھانا کھانا, ان مباح یعنی جائز کاموں کو نیکیوں میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیسے کور ہوگا؟ وہ ہے اچھی نیت. یہ ایسی نرالی سوغات ہے کہ بندہ اچھی نیت کی وجہ سے بغیر عمل کے بھی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا اس پر عمل نہ بھی کر پایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نیت اچھی تھی نا, اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. اچھا, ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. اگر تھوڑا سا رک کر نیکی کرنے کا, اچھی نیت کرنے کا ذہن بن جائے نا, اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اتنا نیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اجتماع میں آئے, ابھی کی بات کر لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی آیا بھائی بیان سنوں گا, اس کو ایک ثواب ملے گا. کسی نے نیت کی یار میں ذکر بھی کروں گا, 2 نیتیں ہو گئی. میں تو دعا بھی کروں گا, 3 نیتیں ہو گئی. اب میں اجتماع کے بعد مسلمانوں سے ملاقات بھی کروں گا, 4 نیتیں ہو گئی. سلام میں پہل کروں گا, 5 نیتیں ہو گئی. اجتماع میں اگر گیا اور وہاں کسی مسلمان نے راستہ پوچھا تو راستہ بھی بتا دوں گا, 6 نیتیں ہو گئی. 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوا, اگر ہونے لگا تو سلو کروا دوں گا, 7 ہو گئی. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آتا ہوا بتا دوں گا, 8 نیتیں ہو گئی. ہو سکتا ہے اجتماع میں جنازہ آ جائے, اگر جنازہ آیا تو جنازہ بھی پڑھ لوں گا, 9 نیتیں ہو گئی. اگر آپ کا نیت کا ذہن ہے تو آپ گھر سے چلے اجتماع کے لیے ہیں, مگر ہر قدم پر ہر لمحے 10-10 12-12 کام کی نیتیں کی, 10-12 کاموں کا ثواب ملنا شروع ہو گیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو گھر سے نماز کے لیے چلتا ہے, وہ جب گھر کے سے نماز کے لیے چلتا ہے نا تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے, ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے 40 نیتیں لکھی ہیں. جو ان 40 نیتوں پر عمل کر لے, نیت کر لے, اب گھر سے چلے گا ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی. تو ہم اچھی نیتیں کرنے کی عادت ڈالیں تو یہ بڑا آسان سا کام ہے, لیکن ہمارے نامہ اعمال میں ملٹیپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے گا. اگلا نسخہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار, اس کی عادت ڈال لیں. ہاتھ کام کرتے ہیں نا, نوکری کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, زبان تو فارغ ہے نا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 کرتے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ وظائف ہیں احادیث میں جس کی ترغیب دی گئی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ وہ عظیم وظیفہ ہے جو نبی پاک فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں, میزان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے پسند ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ میری نیکیوں کا میٹر جاری رہے تو زبان کو اچھے کام میں لگائے رکھو, اللہ رسول کا ذکر کرتے رہا کرو, انشاءاللہ نیکیوں کا میٹر جاری ہوگا. پورا دن کاروبار کر کے, نوکری کر کے یہ حساب تو کرتے ہو آج کتنے کمائے, کبھی یہ بھی حساب کر لو کہ آج جنت میں کتنے درخت لگائے, آج کتنی کروڑوں نیکیاں آپ ایک دن میں کما سکتے ہیں. اگر آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی زبان کا پرفیکٹ یوز کرنا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک آپ نے روٹی نہیں کھائی, ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا تھا آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کو چبانے اور ستو کو پینے میں نے فرق دیکھا کہ میں 90 تسبیحات زیادہ کر سکتا ہوں. تو میں نے سوچا روٹی چبانے میں ٹائم کیوں ضائع کروں, ستو پی کر بھی پیٹ بھر جاتا ہے, 90 تسبیح اور پڑھ لیتا ہوں. مگر ادھر پورا دن گزر جاتا ہے, درود کی ایک تسبیح نہیں ہوتی ہے, کلمہ پاک کی ایک تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. حدیث پہ آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, بہترین افضل ذکر ہے. کتنی بار پڑھا؟ نہ کریں ایسا. یہ سانسوں کی خدارہ اہمیت محسوس کریں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو کہ کاش فضول وقت نہ گزارتا, اللہ رسول کا ذکر کر لیتا. ایک اور بڑا پیارا نسخہ علماء نے بتایا کہ بندہ دعا کرنے کا عادی ہو جائے. نبی پاک کا انداز پتہ ہے نا, پیارے آقا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, دودھ پینے کی دعا, پانی پینے کی دعا, پانی کے بعد کی دعا, استنجا خانے میں جانے کی دعا, فارغ ہو کر باہر آنے کی دعا, گھر میں جانے کی دعا, باہر آنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کرتے تھے. اور آج ہمیں پورا دن گزر جاتا ہے, ہم دعا نہیں پڑھتے. حالانکہ اگر یہی عادت اپنا لینا کہ ساری دعائیں یاد کر لیں کہ کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, تو کھانے سے پہلے ثواب, کھانے کے بعد ثواب, پانی سے پہلے ثواب, پانی کے بعد ثواب. اچھا, دعا اور سنت, اگر یہ 2 چیزیں مجھے پتہ چل جائیں, بھائی پانی تو پینا ہی ہے نا, لیکن دن میں کتنی بار پانی پیتا ہوں,
अगर सुन्नत के मुताबिक पीऊं तो हर बार पानी पीने का सवाब है, चप्पल तो पहनना ही है, सुन्नत के मुताबिक पहनूं चप्पल पहनने का सवाब, लिबास तो पहनना ही है, सुन्नत के मुताबिक पहनूं लिबास पहनने का सवाब। अगर ये जहन बन जाए कि यार मैं पूरे दिन में कैसे इबादत बढ़ा सकता हूं और बगैर किसी बड़ी एफर्ट के, क्या मेहनत करनी है, सीधे पैर से चप्पल पहने या उल्टे पैर से पहने उतना ही टाइम लगना है, मगर हर सुन्नत पर अगर सुन्नत की नीयत से अमल कर लूं और उससे पहले दुआ भी पढ़ लूं। दुआ मुख्खुल इबादा, हदीस पाक में है दुआ इबादत का मग़ज़ है। अच्छा, डबल फायदा होगा, दुआ का सवाब अलग मिलेगा, काम में बरकत और आ जाएगी। जिस काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुआ कर ली, काम भी अच्छा हो जाएगा, खाने में भी बरकत रहेगी, पेट भी खराब नहीं होगा और जनाब इबादत भी जारी रहेगी। असल चीज माइंड है। जिस तरह दुनिया कमाने के लिए दिमाग चलता है, अगर नेकियां कमाने के लिए दिमाग चल जाए ना तो फिर तो नेकियां ही नेकियां हैं, कमाल है, आसान नेकियां हैं। एक बड़ी प्यारी किताब भी है मकतबुल मदीना की, आसान नेकियां, उसको पढ़े तो हैरान हो जाता है बंदा कि यार इतने छोटे अमल से इतना बड़ा सवाब। मैं अगर ऐसी कोई किताब बता दूं आसान पैसे कमाने का नुस्खा, शायद वो किताब ही खत्म हो जाएगी मकतबे में। ओहो, बताओ भाई, एक दिन में लाख रुपए कैसे कमाते हैं, मेहनत भी ना करनी पड़े। मैं आपको बताता हूं एक दिन में करोड़ों नेकियां कमा सकते हैं भाई। सिर्फ अपना जहन बनाएं और अपना ये जहन बना लें कि मुझे इबादत के लिए भेजा गया, तो दुआएं याद कर लें। माशाल्लाह मदनी काफिलों में दुआएं याद कराई जाती हैं, दावत इस्लामी के हलकों में दुआएं याद कराई जाती हैं, और ये दुआएं इंशाल्लाह जिंदगी में साथ रही तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। सुन्नत पर अमल करने की जहन बना लें और सुन्नत पर अमल करके नेकियां तो मिली, और पता क्या मिलेगा, सुनो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब बताओ ना, अल्लाह के हबीब के साथ जन्नत में चले गए तो बेड़ा पार हो गया ना। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आज मैं जो मुख्तसर वक्त में जो बयान में बात समझाना चाहता था, अल्लाह करे कि ये जहन बन जाए कि हमने अपनी जिंदगी को जाया नहीं करना है। अब इबादत करोगे ना, अल्लाह को राजी करोगे। लोग कहते हैं यार हम दीन की तरफ ज्यादा आ जाएंगे तो दुनिया का क्या होगा। मेरे पीछे इस्लामी भाई मुझे एक बात बताएं, आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, या कोई शख्स ऐसा है जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह उसे रोजी दे रहा है, उसका रोजगार चल रहा है, वो अल्लाह की फर्मा बरदारी की तरफ आ जाएगा तो क्या अल्लाह ताला रोजगार रोक लेगा? खुद सोचे ना, वो रहमान दुनिया वल आखिरा है, वो खालिक दुनिया भी है, आखिरत का भी मालिक है। अरे जब हम उसे राजी कर लेंगे, उसने दुनिया भी अच्छी कर देनी है, उसने आखिरत भी अच्छी कर देनी है। तो बस अपनी जिंदगी का ये मकसद बनाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का मदनी माहौल है जो हमें पकड़ पकड़ कर हमारी आखिरत की याद दिलाता है, हमें हमारी जिंदगी का मकसद बताता है कि किस लिए पैदा किए गए हैं। तो आइए इस मदनी माहौल में आकर आप खूब नेकियां कमा सकते हैं। आपको माशाल्लाह अगर ज्यादा नेकियां कमानी है ना तो आप दावत इस्लामी में आ जाए। इज्तिमा में देखिए कितनी चीजें सीखने को मिलती हैं। फिर जिक्र की, अब इतने सारे लोग जिक्र करेंगे, हर जिक्र पर सवाब मिलेगा। दुआ करेंगे, आमीन कहते जाएंगे, बरकतें भी मिलती जाएंगी, दुआ का सवाब भी मिलना शुरू हो जाएगा। फिर सलातो सलाम होगा तो सलातो सलाम का सवाब मिलेगा। उसके बाद ये सीखने सिखाने के हल्के, उसमें अलग सवाब मिलेगा। खुश नसीब यहाँ आराम करेंगे, सारी रात एतकाफ का सवाब मिलेगा। तहज्जुद पढ़ेंगे, तहज्जुद का सवाब मिलेगा। फिर फजर की जमात होगी, फिर फजर, यानी आप सोचेंगे एक रात में कितना बड़ा पैकेज हमें हर जुमेरात इज्तिमा में मिल जाता है। फिर कितने खुश नसीब है जो मदनी काफिलों में सफर करते हैं। 3 दिन में कितनी सारी नेकियां कमा के आएंगे, एक माह में कितनी नेकियां कमा कर आएंगे। तो अल्लाह करे कि नेकियां कमाने का, नेकियों हासिल करने का जहन हमारा बन जाए, तो फिर इंशाअल्लाह यहां भी खैर है, वहां भी खैर है। एक बात आखिर में कह देता हूं, अगर दुनिया में गरीब होना तो कम से कम आखिरत में तो गरीब ना रहो यार। वहां तो अमीर हो जाओ, वहां तो बागात लगा लो, वहां तो जन्नत में महल लगा लो। इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा जो इधर भी बेचारा तकलीफ में रह रहा है और उधर के लिए भी कुछ नहीं भेजा। और अगर दुनिया में अमीर हो, मालदार हो, सुख में रह रहे हो, तो फिर तो वहां सुख की ज्यादा जरूरत है ना। इधर नरम बिस्तर हो और उधर मार पड़नी हो, इधर नरम और बड़े शानदार बेडरूम हो और कब्र में कीड़े हो, तो क्या फायदा इन बेडरूम्स और इन घरों का। मजा यह है कि तुम्हें अल्लाह ने इधर भी घर अच्छे दिए हैं, अब उधर भी घर अच्छे तैयार कर लो। ये जहन जिस दिन बन गया ना कि मैंने उधर भी चैन से रहना है, उधर भी महल तैयार करना है, उधर भी अपने बागात बना लेने हैं, उधर भी खूब सदका खैरात करके अपना बैंक बैलेंस जमा कर लेना है, तो फिर खैर है, फिर जिंदगी बहुत अच्छी है। आखिरी एक वाकया सुनाता हूं और फिर हम इंशाल्लाह बयान को कंक्लूड करते हैं। ये मैसेज समझ लें आज का। एक मुल्क में एक बादशाह ने बड़ा अजीब कंपटीशन करवाया। अब बादशाह होता है, उसकी मर्जी। उसने कहा जरा चेक करो मेरे मुल्क में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, हु इज द बिगेस्ट फूल इन अवर कंट्री। बादशाह का फरमान था, वजीरों ने मुकाबले कराना शुरू कर दिए। अजीब गरीब मुकाबले हुए। बहरहाल मुकाबले में एक बंदा जो है ना वो सेलेक्ट हो गया कि ये पूरे मुल्क में सबसे बड़ा बेवकूफ है। ठीक है, बादशाह के सामने लाए कि बादशाह सलामत, हमने चेक कर लिया है, इस बंदे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अच्छा चेक कर लिया, कहां चेक कर लिया? बादशाह ने अपने गले से सोने चांदी की माला उतारी, उस बेवकूफ के गले में पहना दी। बेवकूफ खुशी खुशी घर चला गया, जीत गया, विनर। थोड़े देर बाद उस बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बहुत बीमार हो गए, शदीद बीमार था। तो बेवकूफ पहुंच गया बादशाह के पास, कहा बादशाह सलामत सुना आप बड़े बीमार हो गए। कहता हाँ यार बहुत बीमार हो गया, अब तो ये जहान छोड़ के जा रहा हूं। कहता अच्छा कहीं और जा रहे हैं? था तो बेवकूफ, उसको नहीं पता मरना क्या होता है, कब्र क्या होती है। कहीं और जा रहे हैं? हाँ मैं दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। अच्छा बादशाह सलामत ये बताइए आप कहीं और जा रहे हैं, इधर तो इतना बड़ा महल, जबरदस्त कमरे, जिधर जा रहे हैं उधर महल बना लिया? बादशाह कहता है उधर तो झोपड़ी भी नहीं बनाई है। अच्छा
بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس اتنے سونے جواہرات, مجھے خود آپ نے اتنی بڑی قیمتی مالا دی تھی, جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دیے. بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ادھر ایک روپیہ بھی نہیں بھجوایا, پھوٹی کوڑی بھی نہیں ادھر. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام, کنیز, خادمائیں, سرونٹ, اسٹاف, جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم وغیرہ بھجوائے کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی نہیں ہے میری خدمت کرنے والا. اس بیوقوف نے پتہ کیا کیا, اپنی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ حضور پھر تو مجھ سے بڑے بیوقوف آپ ہوئے نا, آپ کو پتہ ہے ادھر جانا ہے, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ کسی غلام خادم کو بھجوایا, تو مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے. وہ بیوقوف تو بات کر گیا, یہ فرضی خاکہ ضرور ہوگا, میں ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے. حیدرآباد میں گھر بن گیا, جنت میں بنا کہ نہیں؟ ادھر پیسے بہت, ادھر ہیں کہ نہیں؟ ادھر فون کرو تو چائے آ جاتی ہے, خادم موجود, گھر میں ماسی موجود, گھر میں بیوی تو ہے کام کرنے والی بیچاری, ادھر کون ہے؟ سوچو, ادھر رہ کر ادھر کی تیاری کرنی ہے. ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا کہ جناب مرنے کا ٹائم آ گیا اب ذرا آخرت کی تیاری کر لیں. نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان پل کی خبر. پلیز ادھر تیاری کر لو کہ ادھر بھی چین سے رہو, تیار رہو کہ آج بھی جا سکتا ہوں, اور اگر آج بھی قبر میں جاؤں تو ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں جنت کا باغ ملے, نرم بستر ملے, جنت کا پیغام ملے. اللہ کرے ایسی زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں.